بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ لیں؟ مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کیوں کاٹیں؟ ستیلے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد وہ مصر کے بازار میں کیسے پہنچے؟ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ زلیخا کون تھی اور سچ میں سیدنا یوسف کے عشق میں گرفتار کیوں ہوئی تھی؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا تہمت لگائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آج کے سوالوں کی جانب بڑھیں، ہم سب سے پہلے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت، غم و سرور کے مد و جزر سے گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ایک واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ بھی کریں کہ وہ کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو کبھی مصر کے بازاروں میں فروخت کرواتا ہے اور پھر کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اپنے باپ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی بھائیوں کی یہ چال کامیاب نہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے اندھیرے کنویں سے نکالا اور اس کنویں کے سربراہ نے انہیں بازار مصر میں بطور غلام بیچ دیا۔ تاریخی روایات میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اندھیرے کنویں میں رہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں سے قافلہ گزرا جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے میں شامل ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن دور نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا اور قافلے آپ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لایا گیا تو ان کے حسن کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے۔ لوگ اس حسین و جمیل غلام کو خریدنے کے لیے جمع ہونے لگے اور قافلے والے زیادہ سے زیادہ مالدار شخص کا انتظار کرنے لگے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر سکے۔ بازار مصر میں تقدیر حیران و پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیسے مستقبل کا شاہ آج بازار میں برائے فروخت ہے۔ تقدیر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی اور سیدنا یوسف علیہ السلام بازار مصر میں اپنے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے کے عوض فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور امور سلطنت سنبھالتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے شخص کے حوالے سے ابن اسحاق فرماتے ہیں اس کا نام عطفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رمائل تھا۔ ان دنوں ریحان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی کے نام پر مفسرین میں اختلاف موجود ہے۔ اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ ہم یہاں پہ ناظرین کو اس عظیم واقعے سے جڑا ایک خوبصورت قصہ سناتے ہیں
جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو ان کا مثالی حسن دیکھ کر بہت سے امیر لوگ خریدار بن کر کھڑے تھے، جن میں امیر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی ہجوم میں ایک بوڑھی اور غریب عورت بھی تھی، جس کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک چھوٹی سی گچھی تھی۔ عورتوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی، میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ اس بات کو سن کر ساری امیر عورتیں کہکہے لگانے پر مجبور ہو گئیں، لیکن یوسف کی بولی میں شامل ہونے والی اسی بوڑھی عورت کے عزم کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اور داد دیتی ہے۔ اس واقعے میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں خرید لیا تو انہیں خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ یوسف نے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ مصر میں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، ممکن ہے کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عظیم الشان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی ذہانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ عزیز مصر کے محل میں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا مشہور ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال پر فریفتہ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بضد ہے تو آپ نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ اس نے یوسف میں گھائل زلیخا اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف کی قمیض کا پچھلا دامن آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا۔ زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا ان پر الزام لگا دیا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا، اور سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ نہیں، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔
عزیز مصر نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش پر بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یوں سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں سرفراز ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے شاہ مصر کے دربار خاص سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور لعن طعن شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طعنوں سے تنگ آ گئی تو اس نے عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ یہ سیب کاٹ کر کھا لیں، اور پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسا گم ہوئیں کہ انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے اختیار کہنے لگی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو خود حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوائے حسن سے اتنی گم ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگیں، جس کی وجہ سے زلیخا کو مزید حوصلہ ملا اور وہ نڈر ہو گئی، اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے چاروں جانب ہو گئے۔ ادھر کنیان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اشک بار ہو رہے تھے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے شاہ مصر بننے جا رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اسی سلسلے کی دوسری قسط میں بتائیں گے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات پر بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ہماری دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔